बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। लंका बहरान का नया मोड़, राजपक्से हुकूमत माइनॉरिटी में आ गई। 40 एमपीज ने साथ छोड़ दिया। नए वजीर फाइनेंस ने कुछ घंटों में इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चारशंबे तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने कहा, नो कॉन्फिडेंस मोशन को रद्द करने से पहले बहस होनी चाहिए थी। रशिया यूरोप तनाव नई पस्ती पर पहुंच गया। कई मुल्कों ने सफारतकारों को बाहर करने का किया ऐलान। मॉस्को ने कहा, ताल्लुकात और खराब होंगे। बोचा हलाकतों की फौरी तहकीकात होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशंस का ख्याल। अमरीका और मगरबी मुल्कों ने कहा, रशिया को जवाबदेह बनाएंगे। सऊदी अरब ने 24 घंटों में 101 बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। हूसियों ने लगाया इल्जाम। मस्जिद अक्सा में मुसलसल तीसरी रात झड़पें, रोजेदारों को हटाने के लिए ताकत का इस्तेमाल। फ्यूल की कीमतों में इजाफे पर लोकसभा में हंगामा। 15 दिनों में जुमला इजाफा 9 रुपए 20 पैसे हो गया। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। श्रीलंका में महिंदा राजपक्से हुकूमत माइनॉरिटी में आ गई है। कम से कम 40 नाराज अरकान पार्लियामेंट ने हुकूमत का साथ छोड़ने का ऐलान किया और एक अलग आज़ाद ग्रुप बना लिया। इसका यह मतलब है कि अब सदर गोटाबाया राजपक्से को 225 रुकनी श्रीलंकन पार्लियामेंट में 113 अरकान की तायद साबित करने के लिए दूसरी पार्टियों को दावत देनी पड़ेगी। इन हालात में सदर को कारगुजार हुकूमत बनाना पड़ सकता है जो मिड टर्म इलेक्शंस की निगरानी कर सकती है। यह सियासी बहरान एक ऐसे वक्त पैदा हुआ है जब हाल ही में फ्यूल की कीमतों में इजाफे और दूसरे मौशी मसाइल पर अवाम ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया और गड़बड़ के वाक़यात पेश आए। हालात को देखते हुए श्रीलंका की हुकूमत ने इमरजेंसी और कर्फ्यू लगा दिया है। सदर ने अपोजिशन पार्टियों को इत्तेहादी हुकूमत में शामिल होने की दावत दी है और कैबिनेट में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ की हैं। उन्होंने अपने भाई को वज़ीर फाइनेंस की हैसियत से हटा दिया, लेकिन अपोजिशन पार्टियाँ इससे मुतमईन नहीं हैं। उन्होंने इत्तेहादी हुकूमत में शामिल होने से इनकार कर दिया है। श्रीलंका की पार्लियामेंट में हुक्मरान श्रीलंका पोडुजना पेरामोरना पार्टी के 113 अरकान हैं और बास दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर उसने हुकूमत बनाई है। इस दौरान श्रीलंका के नए वजीर फाइनेंस अली साबरी ने इस्तीफा दे दिया है। IMF ने कहा है कि वो श्रीलंका की सियासी और मौशी सूरत हाल पर करीबी नज़र रखे हुए है। पीर के दिन ही अली साबरी को बासिल राजपक्से की जगह वजीर फाइनेंस बनाया गया था और उन्हें बासिल से जगह लेने के चंद घंटों बाद इस्तीफे का ऐलान किया। श्रीलंका की आबादी 22 मिलियन है और आवाम को खाने पीने की चीज़ों और फ्यूल की किल्लत का सामना है। उन्हें 13 घंटे बिजली के बगैर रहना पड़ रहा है। श्रीलंका के फॉरेन एक्सचेंज के ज़ख़ीरे ख़त्म हो गए हैं, जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। श्रीलंका के साबिक़ स्टार क्रिकेटर और सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेटें हासिल करने वाले बॉलर मुत्तैया मुरलीधरन ने श्रीलंका के मौशी बहरान पर इजहार ख्याल किया है। उन्होंने कहा कि ज़ात पात मजहब और पार्टी के मामलात को बाजू रख देना चाहिए और हालात से निमटने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए ताकि इस बहरान से निपटा जा सके। इस बहरान की वजह से श्रीलंका की करेंसी की कदर काफ़ी घट गई है और महंगाई आसमान को छू गई है। अब साउथ एशिया के एक और मुल्क पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करने के बारे में सुनवाई जारी रही। चीफ जस्टिस ने 31 मार्च को नेशनल असेंबली में होने वाली कार्रवाई की तफसीलात मंगवाई। बेंच ने ख्याल जाहिर किया कि डिप्टी स्पीकर को नो कॉन्फिडेंस मोशन रद्द करने से पहले बहस कराना चाहिए था। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह अहम सवाल है कि क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन के दस्तूरी या गैर दस्तूरी होने के बारे में बहस हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई को
چہارشنبے تک ملتوی کر دیا۔ اب چہارشنبے کو دن کے 11 بجے سنوائی پھر سے شروع ہوگی۔ تمام اپوزیشن پارٹیوں کی طرف سے فاروق نائک پیروی کر رہے ہیں، جبکہ تحریک انصاف کے وکیل بابر اعوان ہیں۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے نعیم بخاری پیش ہو رہے ہیں۔ سنوائی کے دوران ایک وکیل نے کہا کہ پاکستان میں امریکہ کے سفیر اسد مجید کو طلب کرنا چاہیے، جنہوں نے وہ خط لکھا تھا جو عمران خان کے مطابق اس بات کا ثبوت ہے کہ نو کانفیڈنس موشن امریکہ کی سازش ہے۔ عمران خان نے نگراں وزیر اعظم کی حیثیت سے سابق چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد کا نام تجویز کیا۔ صدر عارف الوی نے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے نگراں وزیر اعظم کا نام تجویز کرنے کی خواہش کی ہے۔ اب یوکرین کی بات کرتے ہیں۔ رشیا اور یورپ کے درمیان تناؤ ایک نئی سطح پر پہنچ گیا ہے۔ یورپ نے رشیا کے سفارتکاروں کو باہر نکالنے کا اعلان کیا ہے۔ ماسکو نے کہا ہے کہ اس قدم سے تعلقات اور خراب ہوں گے۔ ڈنمارک نے کہا کہ وہ یورپی ملکوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے 15 رشین سفارتکاروں کو باہر کرے گا۔ یوکرین کے قریب بوچا ٹاؤن میں سویلینز کی ہلاکتوں کے الزامات اور اجتماعی خبروں کا پتہ چلنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ اٹلی نے 30 رشین سفارتکاروں کو باہر کر دیا۔ اس سے پہلے فرانس، جرمنی اور یورپی یونین کے دوسرے ملکوں نے اعلان کیا کہ وہ رشیا کے سفارتکاروں کو باہر کریں گے۔ ماسکو نے بوچا ہلاکتوں کے تعلق سے الزامات رد کر دی اور کہا کہ یہ جھوٹی تصویریں ہیں اور مغربی ملکوں کا پروپیگنڈا ہے، جس کا مقصد رشیا کی نیک نامی متاثر کرنا ہے۔ ماسکو نے کہا کہ وہ یورپی ملکوں کے اس قدم کا جواب دے گا۔ ڈنمارک کی وزارت خارجہ نے کہا کہ وہ ماسکو کے ساتھ سفارتی تعلقات توڑنا نہیں چاہتی اور رشیا کے سفیر اور سفارت خانے کے دوسرے ارکان کو باہر نہیں کیا جائے گا۔ برلن نے یہ نہیں بتایا کہ کتنے سفارتکاروں کو باہر کیا جائے گا، لیکن برلن میں رشیا کے سفارت خانے نے کہا کہ 40 سفارتکاروں سے کہا گیا ہے کہ وہ ملک چھوڑ دیں۔ رشیا نے جرمنی کے فیصلے کو غیر دوستانہ قرار دیا اور کہا کہ اس سے تعلقات اور بگڑ جائیں گے۔ مغربی ملکوں نے یوکرین پر حملے کے بعد سے رشیا کے خلاف ایسی پابندیاں لگائی ہیں جس کی مثال نہیں ملتی۔ لتھوینیا نے کہا ہے کہ اس نے رشیا کے سفیر کو باہر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سولیوان نے کہا کہ ماسکو کے خلاف اس ہفتے نئی پابندیوں کا اعلان کیا جائے گا۔ جرمن چانسلر اولاف شولز نے کہا کہ مغربی ملک آنے والے دنوں میں نئی پابندیوں سے اتفاق کریں گے۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ بوچا میں 300 لوگوں کو ہلاک کیا گیا۔ انہوں نے اسے جنگی جرم قرار دیتے ہوئے عالمی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ زیلنسکی نے کہا کہ رشیا کے کنٹرول سے چھڑائے گئے علاقوں میں سویلینز کی ہلاکتیں اندازوں سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہیں۔ زیلنسکی نے UN سیکیورٹی کونسل سے خطاب کیا۔ اس دوران دارالحکومت کیف کے میئر نے یورپی حکومتوں سے کہا کہ وہ ماسکو کے ساتھ تجارتی تعلقات ختم کر دیں۔ یوکرین کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک کم سے کم 165 بچے ہلاک ہوئے ہیں۔ صرف پچھلے 24 گھنٹوں میں 4 بچوں کی موت ہوئی۔ اب تک کم سے کم 265 بچے زخمی ہوئے ہیں۔ یوکرین کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ حملے شروع ہونے کے بعد سے 18 جرنلسٹ ہلاک ہوئے ہیں۔ فیس بک پر کچھ دیر کے لیے بوچا ہلاکتوں کے بارے میں ہیش ٹیگ بند ہو گیا۔ بعد میں عہدیداروں نے کہا کہ ایسا جان بوجھ کر نہیں کیا گیا، بلکہ اس ہیش ٹیگ میں استعمال ہونے والی تصویروں کی وجہ سے خود بخود ایسا ہو گیا۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا کہ بوچا ہلاکتوں کی تحقیقات جلد سے جلد ہونی چاہیے۔ UN چیف اینٹونیو گوٹریز اور یونائیٹڈ نیشنز کے دوسرے عہدیداروں نے کہا کہ بوچا میں جنگی جرائم کے کافی ثبوت موجود ہیں اور یونائیٹڈ نیشنز تحقیقات کے لیے کام کر رہا ہے۔ پینٹاگون نے کہا کہ بوچا میں زیادتیوں کے لیے رشیا کی فوج ذمہ دار ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ایسی زیادتیاں دوبارہ نہ ہوں۔ امریکہ نے بلغاریہ کو F-16 جیٹس دینے کے لیے ایک سمجھوتے کو منظوری دے دی۔ اس سمجھوتے کی مالیت $1.7 بلین بتائی گئی۔ امریکہ اپنے اتحادی یورپی ملکوں کو فوجی طور پر مضبوط بنانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ وہ رشین صدر ولادیمیر پوٹین اور ان کے ساتھیوں کو جواب دہ بنائیں گے۔ ماریوپول کے میئر نے کہا کہ 90% شہر تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ ماریوپول رشیا کی فوج کی گھیرا بندی میں ہے۔ ابھی 130,000 لوگ اس شہر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ نکولوف ٹاؤن میں تازہ شیلنگ میں 10 لوگ مارے گئے۔ بلیٹن کے اس حصے کی شروعات کرتے ہیں مڈل ایسٹ، خاص طور پر یمن سے۔ سعودی اتحاد نے کم سے کم 100 بار یمن میں جنگ بندی کی تازہ خلاف ورزیاں کی ہیں۔ حوثی فوج کے عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ سبا نیوز ایجنسی نے حوثی فوج کے عہدیداروں کے حوالے سے کہا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں سیز فائر کی 101 خلاف ورزیاں کی گئی ہیں۔
UN سیکیورٹی کونسل نے پچھلے مہینے سعودی عرب میں حوثیوں کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ سیکیورٹی کونسل کے ارکان نے کہا کہ جنگ بندی کا جو موقف ہے وہ یمنیوں کی تکلیفیں دور کرنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ اسرائیلی فوج نے رمضان کی مسلسل تیسری رات مسجد اقصی کے قریب فلسطینیوں پر طاقت کا استعمال کیا۔ باب العمود کے پاس جمع فلسطینیوں پر سخت کریک ڈاؤن کیا گیا۔ مان نیوز ایجنسی نے بتایا کہ اسرائیلی سپاہیوں نے آنسو گیس شیلز کا استعمال کیا اور آواز پیدا کرنے والے بم پھینکے تاکہ افطار کرنے والے فلسطینیوں کو منتشر کیا جا سکے۔ اس موقع پر جھڑپیں ہوئیں اور 6 فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا۔ خبروں میں کہا گیا کہ جھڑپوں میں 10 لوگ زخمی ہوئے۔ سینکڑوں یہودی آباد کاروں نے ایک بار پھر مسجد اقصی پہنچتے ہوئے اس مقام کی بے حرمتی کی۔ انہیں پولیس پروٹیکشن حاصل تھا۔ یہ یہودی آباد کار مغربی گیٹ سے داخل ہوئے اور مسجد اقصی کے صحن میں کچھ وقت گزارا۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ جارڈن ویلی میں ایک نئی فوجی چوکی بنائی جا رہی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس سے فلسطینی چرواہوں کے لیے مشکلیں پیدا ہوں گی۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کو ابھی بھی امریکہ کے آگے نہیں جھکے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ حقیقت پسندی سے کام لے تو سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ وزیر خارجہ نے ٹویٹ کیا کہ امریکہ کے حد سے زیادہ مطالبات کی وجہ سے ویانا بات چیت میں گیپ آیا ہے۔ اس دوران ایران کے ایک رکن پارلیمنٹ احد آزادی خان نے کہا کہ اگر امریکہ سمجھوتا چاہتا ہے تو اسے ماضی کی غلطیوں کی بھرپائی کرنی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں انڈیا کی۔ حکومت نے فیک نیوز پھیلانے کے الزام میں انڈیا کے 18 اور پاکستان کے 4 یوٹیوب چینلز کو بلاک کر دیا۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے یہ بات بتائی۔ لوک سبھا میں فیول کی قیمتوں میں اضافے پر ایک بار پھر ہنگامہ ہوا۔ ہنگامے کی وجہ سے کارروائی ملتوی کرنی پڑی۔ ایک دن پہلے اپوزیشن پارٹیوں نے فیول کی قیمتوں میں اضافے کے مسئلے پر لوک سبھا سے واک آؤٹ کیا تھا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ کیا گیا ہے۔ 80% کے تازہ اضافے کے ساتھ پچھلے 15 دنوں میں جملہ اضافہ 9 روپے 20 پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے۔ دہلی میں اب پیٹرول کی قیمت بڑھ کر 104 روپے 61 پیسے ہو گئی ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔